سامعین، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم، عبداللہ اور ابراہیم وقتاً فوقتاً اس دنیا سے جاتے رہے تو مشرکین طعنے دینے لگے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ تم کیسے نبی ہو؟ بھلا خدا تم پر اتنا مہربان بھی نہ ہوا کہ تمہارے بیٹوں کو زندگی عطا کرے؟ اور مزید یہ کہ تمہارا کیسا خدا ہے جو تمہارے بیٹوں کو ہلاک کیے جاتا ہے؟ ان تمام باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا اور آپ کی تسلی کے لیے قرآن مجید میں سورۃ الکوثر نازل کی گئی، جس میں آپ کو خوشخبری دی گئی کہ خدا نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دیا ہے اور مقتوع نسل آپ نہیں بلکہ آپ کے دشمن ہوں گے۔ اس کے بعد ایک رات حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ایک ٹکڑا ان کے گھر آ گیا ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ عنقریب میری بیٹی فاطمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی، اور وہی ہوا۔ عنقریب حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لائے اور یہ حضرت علی کے بعد اسلام کے دوسرے امام ہیں۔ پیدائش پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسن رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے کسی عرب نے نہیں رکھا تھا۔ ان کا نام حسن لقب مجتبیٰ اور کنیت ابو محمد تھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرائے گا۔ امام حسن کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کی رسم ادا کی گئی۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد آپ کے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے اور اس کی اولاد کو اپنی پناہ میں رکھنا۔ امام حسن علیہ السلام کو تقریباً 8 برس اپنے نانا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ عفت میں رہنے کا موقع ملا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نواسے امام حسن سے جتنی محبت فرماتے تھے اس کے واقعات دیکھنے والوں نے ہمیشہ یاد رکھے۔ اکثر محبت اور فضیلت کی حدیثیں حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام دونوں صاحبزادوں کے لیے مشترکہ طور پر بیان کی گئی ہیں۔ مثلا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ مزید ان کے فضائل میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے خداوند میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں کو اپنا محبوب رکھنا۔ اور اس طرح کے بے شمار ارشادات پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں نواسوں کے متعلق کثرت سے موجود ہیں۔ ان کے علاوہ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ عام قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کی نسبت باپ کی جانب ہوتی ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نواسوں کی یہ خصوصیت صراحت سے بیان فرمائی ہے کہ انہیں میرا نواسا نہیں بلکہ میرا بیٹا کہہ کر بلایا کرو۔ امام حسن علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا خواب ایک ایسی حقیقت تھی جس نے مسلمانوں کو ایک عظیم امام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے صدقے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو یہ تھا واقعہ امام حسن کی ولادت کا۔ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا۔ میں ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔